مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الاحوال مقتحم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. حمد و صلات کے بعد معزز سامعین کرام، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت انسان کو اس دنیا میں بھیج دیا. حضرت آدم علیہ السلام سے نسل کا سلسلہ شروع ہوا، اور یہ انسان اس دنیا پر آ کے خاص طور پہ جن پریشانیوں میں مبتلا رہتا ہے، جس کو غم ہیں، جو دکھ ہیں، جو تکلیفیں ہیں، ان کے سلوشن کو وہ ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہے. اور اس کو یہ ریئلائز ہوتا ہے کہ اگر اس پلانٹ پر مجھے رزق زیادہ مل جائے تو میں خوش رہ سکتا ہوں، میں اپنی لائف کو انجوائے کر سکتا ہوں، میں اپنی لائف کے معاملات کو امپروو کر سکتا ہوں. اور وہ اس روزی کی تلاش میں اور رزق کی تلاش میں نکل پڑتا ہے. اور پھر دیکھا یہی جاتا ہے کہ موسٹ آف دا ٹائم یہ انسان غربت کی زندگی جی کر ساری زندگی سروائیول موڈ میں رہ کے دنیا سے چلا جاتا ہے. اور پھر اگر کوئی ہوشیار بننے کی کوشش کرتا ہے تو پھر وہ کوشچن کرتا ہے کیا کوئی ایسا سیکرٹ ہو کہ اس کے تھرو میں زیادہ سے زیادہ روزی کما سکوں. اور خاص طور پر اگر مسلمان ہے تو وہ اسلام سے کوشچن کرتا ہے کیا کوئی ایسا وے ہے، کوئی ایسی ٹیچنگ ہے، کوئی ایسی تھاٹ ہے، کوئی ایسا بلیف ہے، اسلامک بلیف، کہ جس کو اگر میں اپنی لائف میں لے آؤں تو میری لائف خاص طور پر مال کے حوالے سے خوشیوں سے بھر جائے. تو گزشتہ فرائیڈے کو بھی میں نے ذکر کیا، اور اس سے بھی پہلے میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ نے رازق ہونے کا اعلان کیا ہے، رزق دینے کا وعدہ کیا ہے، اور اس کا ایک طریقہ استغفار، اور اس کے بعد میں نے ذکر کیا تقوی. اور آج جو آیت کریمہ میں لے کر حاضر ہوا ہوں اس کا تعلق بھی اللہ کے رزق دینے سے ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں اعلان فرمایا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ کو اپنا وکیل بنا لے فَهُوَ حَسْبُهُ، تو اللہ اس کو کافی ہو جاتا ہے. توکل ایک لفظ ہے. توکل کیا ہے، یہ ہم اپنی لائف میں کیسے لا سکتے ہیں، اور انبیاء اکرام علیہم السلام نے توکل کو کس طرح اپنی لائف میں لا کر لوگوں کو دکھایا ہے کہ what does it mean by توکل، توکل ہوتا کیا ہے. تو قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، یہ جو اللہ پر توکل کر لے، اللہ کو وکیل بنا لے، اللہ اس کو کافی ہو جاتا ہے. آخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے حدیث میں اعلان کیا اور فرمایا کہ لو توکلوا علی اللہ، اگر تم توکل کرو اللہ پر حق کا توکلہ، مگر ایسا توکل کرو جیسا توکل کرنا چاہیے، میاں بالمیاں 100%. تو اللہ تعالیٰ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یرزقکم، اللہ تعالیٰ تم کو روزی دے گا، کما یرزق الطیر، اور پھر اگزامپل دی کہ بالکل اسی طرح سے تمہیں روزی ملا کرے گی جس طرح آسمان پہ اڑنے والے پرندوں کو، برڈز کو ملتی ہے. فرمایا تغدو خساما وتروح بطانا. پھر آقا علیہ السلام فرماتے تم نے دیکھا ہے نا برڈز کو کہ صبح صبح اپنے گھر سے نکلتے ہیں، خالی پیٹ ہوتے ہیں، ایمٹی اسٹمک، کچھ نہیں ہے پیٹ میں، مگر جب شام کو واپس آتے ہیں تو پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے. یہ حدیث ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک کنڈیشن ہے، وہ اگر ہیومن بینگ میں آ جائے، انسان میں آ جائے، کیونکہ انسان بھی ایک اینیمل ہی کی طرح ہے اس پلانٹ پر. فرق یہ ہے کہ ہم کو بولنا آتا ہے، ہمارے پاس لینگویج ہے، دیگر جو اسپیسیز ہیں، اینیملز ہیں، ان کی اپنی لینگویج ہوگی. مگر یہ جو حضرت انسان، یہ جو حیوان ہے جس کو بولنا آتا ہے، اس نے توکل کو چھوڑ دیا. برڈز کا آج بھی توکل دکھائی دیتا ہے، اینیملز کا توکل دکھائی دیتا ہے. لائن کو دیکھ لو، جیسے سورج نکلتا ہے یا نکل پڑتا ہے شکار کرنے کے لیے، ہنٹنگ کرنے کے نکل جاتا ہے. اس کو پتا ہوتا ہے کہ میرا کام نکلنا ہے، شکار خود مل جاتا ہے اور یہ اٹیک کرتا ہے. تو ایک سسٹم ہے اینیملز کی دنیا کا بھی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جس طرح تم دیگر اللہ کی مخلوق کو دیکھتے ہو کہ ان کو رزق ملتا ہے، تمہیں بھی ملے گا، مگر کنڈیشن یہ ہے تمہارے توکل کیا ہے، اس کا لیول کیا ہے. اگر تم اسی طرح توکل کر لو جو توکل کرنے کا حق ہے 100% میاں بالمیاں، تو پھر تمہارے دیکھو گے تمہارے پاس بھی روزی ایسے ہی آئے گی جیسا کہ اللہ تعالیٰ دیگر مخلوق کو دیتا ہے. مگر ہم توکل کو سمجھتے نہیں، توکل ہے کیا،
اور ہم اپنی لائف میں توکل لا نہیں پاتے. ہم ڈر جاتے ہیں, ہم فیئرفل ہو جاتے ہیں کہ اگر ہم نے نہیں کیا کچھ تو ہم کو ملے گا نہیں. ہم ساری ذمہ داری اپنے اوپر لے رہے ہوتے ہیں اور پھر ایک فیئرفل لائف دنیا میں گزار کے چلے جاتے ہیں. توکل کیا ہے اس کو سمجھیے گا, کیونکہ قرآن نے کہا توکل کرنے والے کے لیے اللہ کافی ہے. حدیث میں آقا علیہ السلام فرما رہے توکل کر کے دیکھو روزی تمہیں اسی طرح ملے گی جسے پرندوں کو ملتی ہے. توکل کیا ہے؟ دیکھیں توکل کو سمجھنے کے لیے کچھ میں ورڈز کہہ رہا ہوں اور اس کو ایکسپلین کرتا ہوں. سب سے پہلے سنیے گا ایک لفظ کہا جاتا ہے ہوپ, جس کو اردو میں کہتے ہیں امید ہے. یہ لیول آف سرٹینٹی ہے. اگر ہمارا جو لیول آف سرٹینٹی لو ہوتا ہے, لو لیول آف سرٹینٹی, یعنی ہمیں یقین نہیں ہو رہا ہوتا بلکہ لو لیول آف سرٹینٹی ہوتی ہے کہ ہو سکتا ہے ہو جائے کہ نہ ہو, اس کو ہم کہتے ہیں ہوپ. آئی ہوپ یو ول بی فائن, ایسا ہمارے یہاں بولا جاتا ہے کہ مجھے امید ہے کہ ایسا ہوگا. مگر جو لفظ امید ہے, ہوپ ہے, اس میں جو سرٹینٹی ہے اس کا لیول کافی لو ہے. اس کو میں کہہ سکتا ہوں کہ لیس دین 50% سرٹینٹی ہوتی ہے, اسے کہتے ہیں ہوپ. دوسرا لفظ استعمال کیا جاتا ہے ایکسپیکٹیشن, اور ہم اس کو نارمل یوز بھی کرتے ہیں کہ میں ایکسپیکٹ کر رہا ہوں کہ ایسا ہو جائے گا. آپ نے ٹرین کی ٹکٹ بک کروا لی, آپ نے ایروپلین کی ٹکٹ بک کروا لی, تو آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ٹرین ٹائم پر پہنچے گی, ایروپلین ٹائم پر ٹیک آف کرے گا, آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں. یہ جو ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے یہ ہوپ سے نیکسٹ لیول ہے. اس میں سرٹینٹی ہوتی ہے مگر ہوپ سے زیادہ ہوتی ہے, اور اس کو اگر میں کہوں تو یہ 50 to 70% لیول آف سرٹینٹی ہوتی ہے, جس کو ہم ایکسپیکٹیشن کہتے ہیں. اس کے بعد ایک اور لیول آتا ہے جس میں سرٹینٹی کا لیول ہائی ہو جاتا ہے, اسے کہا جاتا ہے بلیف, جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں عقیدہ. بلیف کیا ہوتا ہے کہ آپ کہتے ہو کہ یار میرا پکا یقین ہو گیا ہے کہ ایسا ہوگا. مگر یہ جو بلیف ہوتا ہے, بلیف یہ ہمارے پرسنل ایکسپیرینسز کی وجہ سے بنتا ہے. مثال کے طور پر ہمارا ماننا ہے کہ آگ جو ہے وہ جلاتی ہے, اگر آپ فائر کو ٹچ کرو گے آپ جل جاؤ گے. ہاؤ ڈو وی نو؟ ہمیں کس نے بتایا؟ ہم میں سب کا پرسنل ایکسپیرینس ہوتا ہے کہ آگ جلا دیتی ہے. تو اسے کہتے ہیں بلیف. یہ جو بلیف ہوتا ہے اس کو میں کہتا ہوں کہ یہ 70 to تقریباً 80% تک لیول آف سرٹینٹی ہے. اس کے بعد نیکسٹ لیول آ جاتا ہے. اس نیکسٹ لیول کو کہا جاتا ہے کنوکشن. یہ جو کنوکشن ہے اسی کو کہا جاتا ہے ٹرسٹ. کنوکشن اور ٹرسٹ کا جو لیول ہے یہ 90 to 100% ہے. یہ جو ٹرسٹ ہے اس میں ہوتا یہ ہے کہ ہمارے لائف کے اتنے ایکسپیرینسز ہو چکے ہوتے ہیں کہ ہم اندر سے آواز آتی ہے کہ اٹ ول ہیپن, یہ ہو کر رہے گا, کیونکہ ہم اپنے پرسنل ایکسپیرینسز کی بات کر رہے ہوتے ہیں. ہمارا ڈاٹا سیو ہوتا ہے, اس ڈاٹا سے کنپیئر کر کے ہم بتاتے ہیں کہ اٹ ول ہیپن. یہ کہلاتا ہے ٹرسٹ اور کنوکشن. اور یاد رکھیے توکل کا جو پہلا اسٹیپ ہے, فرسٹ اسٹیپ جہاں سے توکل شروع ہو رہا ہے, آقا علیہ السلام فرما رہے حق کا توکل ہی, توکل جیسا کرنا چاہیے ویسا کرو. تو اس کی بگننگ کیا ہے؟ توکل کی جو بگننگ ہے نا وہ کنوکشن اور ٹرسٹ ہے. کہ جب آپ کو اتنا یقین ہو کہ آپ کو پتا ہوتا ہے کہ یہ کام ایسے ہو کر رہے گا, اس طرح کا جب آپ کے اندر سے آواز آتی ہے تو ہم اسے کہتے ہیں یہ ٹرسٹ کا لیول ہے, یہ کنوکشن کا لیول ہے. کنوکشن اور ٹرسٹ کو میں ایک اور آسان لفظ میں بیان کر دوں کہ جو کنوکشن اور ٹرسٹ ہوتا ہے نا, آدمی اس کے لیے فائٹ کرتا ہے. مثال کے طور پر ابھی آپ کے پاس موبائل ہے, یہ کوئی موبائل آپ سے چھین لے, ابھی آپ کے پاس سے لے لے اور کہے یہ تو آپ کا ہے ہی نہیں, یہ تو میرا ہے, تو آپ کیا کرو گے؟ یو ول فائٹ. آپ کہو گے بھائی یہ میرا ہے. کیوں کہہ رہے ہو کہ آپ کا ہے؟ کیونکہ آپ کو پکا یقین ہے کہ بھائی یہ میرا ہے اور اس کے لیے میں فائٹ کروں گا. تم اسے کیسے لے جا سکتے ہو؟ یہ میرا ہے. جس طرح ہمیں اپنے موبائل کے بارے میں یقین ہوتا ہے کہ یہ میرا ہے, اسے ٹرسٹ کہتے ہیں, اسے کنوکشن کہتے ہیں, اور اس کے لیے آدمی فائٹ کرتا ہے. مگر میں ایک اور لفظ بتاتا ہوں, ٹرسٹ کا ایک ہائیسٹ لیول ہے, اسے کہا جاتا ہے فیتھ. ہمارے یہاں کہا جاتا ہے نا لفظ فیتھ, ایمان ہے. یہ جو فیتھ ہے نا یہ میں کہوں گا 200% سرٹینٹی ہے. اور اس کے اندر ہوتا یہ کہ جو فزیکل انوائرمنٹ ہے جس کو میں کہتا ہوں سینسری انفارمیشن, سینسری انفارمیشن ہمارے اگینسٹ جا رہا ہوتا ہے, مگر ہمارے اندر سے کچھ ایک لیول آف سرٹینٹی آتا ہے اور ہم کہتے ہیں نہیں, جو میں دیکھ رہا ہوں تھرو مائی آئیز, جو میں سن رہا ہوں تھرو مائی ایئرز, یا میں جو محسوس کر رہا ہوں میری فزیکل سینسیشن ہے, یہ ساری انفارمیشن اپنی جگہ ہے. یہ انفارمیشن مجھے کہہ رہی ہے کہ یو آر فنشڈ, یو آر ڈن. مگر اندر سے آواز ہوتی ہے کہ نہیں, ابھی ختم نہیں ہوا معاملہ, ابھی بھی مجھے پتا ہے کہ یہ جو میں کر رہا ہوں اس کا ریزلٹ اچھا آئے گا. اس کو کہا جاتا ہے فیتھ. فیتھ میں فزیکل انوائرمنٹ ہمارے اگینسٹ ہو جاتا ہے. آپ کسی بزنس کو شروع کرتے ہیں, اسٹارٹ اپ ہے, لوگ کہہ رہے ہیں کہ اٹ ول ناٹ ورک, مگر آپ پھر بھی کر رہے ہوتے ہو.
اور کرتے رہتے ہو کہ لوگ آ کر سمجھاتے ہیں کہ یو آر ڈوئنگ رونگ. اگر آپ کو لگتا ہے کہ نہیں میں کرتا رہوں گا کیونکہ آپ کے اندر سے آواز آ رہی ہوتی ہے کہ حالات بہتر ہوں گے, اسے کہا جاتا ہے فیتھ. یہ جو فیتھ ہے نا, یہ ٹرسٹ کا ہائیسٹ لیول ہے. اس کو کہا جاتا ہے التوکل میاں بالمیاں, کہ آدمی جو سینسر انفارمیشن اس کو مل رہی ہے اس کے بھروسہ نہ کرے بلکہ اللہ پر بھروسہ کر لے کہ میں نے تو اللہ پر بھروسہ کیا ہے, ایون دو کہ ساری دنیا میرے اگینسٹ ہو گئی ہے, ایون دو کہ جو میں کام کرنے جا رہا ہوں سب مجھے فولش کہہ رہے ہیں, فول پرسن کہہ رہے ہیں, بیوقوف سمجھتے ہیں, اگر مجھے بھروسہ ہے میرے اللہ پر, اسے کہا جاتا ہے فیتھ. اگر یہ آپ کو سمجھ میں آئے کہ ہوپ کیا ہے, ایکسپیکٹیشن کیا ہے, بلیف کیا ہے, کنوکشن اور ٹرسٹ کیا ہے, اور ٹرسٹ کا ہائیسٹ لیول ہوتا ہے فیتھ, کہ جب سینسر انفارمیشن آپ کے اگینسٹ ہو پھر بھی آپ وہ کام کریں کیونکہ آپ کو بھروسہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ پر. اب میں چند ایگزامپل دوں کہ نبیوں کی زندگی میں فیتھ کیسے آتا تھا, جس کو توکل میاں بالمیاں کہا جاتا ہے, 100% توکل. حضرت سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام, قرآن میں ان کا ذکر ہے, حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بنی اسرائیل کو لے کر چل پڑے, فرعون اور اس کی آرمی پیچھے آ رہی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام ایسی جگہ پر آ کر رکتے ہیں کہ سامنے سمندر ہے, پیچھے فرعون اور اس کی آرمی ہے, ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل ہیں. اب سامنے دیکھتے ہیں تو سمندر ہے, کوئی شپ نہیں ہے, کوئی بوٹ نہیں ہے, پیچھے دیکھتے ہیں تو آرمی ہے, فرعون ہے, حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی کھڑے ہوئے ہیں, اب بنو اسرائیل بھی کھڑے ہوئے ہیں. اب دیکھیں گا ہیومن بینگ سوچتے کیسے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو تھے بنو اسرائیل, انہوں نے سوچنے کا انداز قرآن میں اللہ نے ان کا بیان کیا. انہوں نے فوراً کہا انا لمدرکون, موسیٰ ہم پکڑے گئے, فنش. فرعون آ گیا ہے, اس کی آرمی آ گئی ہے, سامنے سمندر ہے, اب ہم گئے. یہ ایک تھاٹ ہے ایک ہیومن بینگ کی جو کہ بنو اسرائیل تھے, اور ادھر ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کھڑے, سیم سچویشن ہے, سامنے ان کے بھی سمندر ہے, پیچھے فرعون ہے اور آرمی ہے. مگر ایک ہیومن بینگ کا جو لیول آف سرٹینٹی ہے وہ بتا رہا ہوں کہ نبی کا لیول آف سرٹینٹی کیسا ہوتا ہے, اس کا لیول آف فیتھ کیسا ہوتا ہے. وہ لوگ کہہ رہے اے موسیٰ ہم پکڑے گئے, ہم ہلاک ہو گئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام اس وقت کہتے ہیں قال کلا, ہرگز نہیں, ہرگز نہیں, ان معی ربی سیہدین. اب جملہ سنیں, حضرت موسیٰ اپنا فیتھ کا لیول بتا رہے, کہتے ہیں ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم ہلاک ہو جائیں, میرے ساتھ میرا رب ہے جو مجھے سیدھا راستہ دکھا رہا ہے. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ لیول آف فیتھ تھا. میں اور آپ ڈفرنٹ ہیومن بینگ ہیں, کیوں؟ ہمارے تھاٹس کی وجہ سے, ہماری سرٹینٹی کی وجہ سے. حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں, جانتے ہیں اللہ ہے, جانتے ہیں اللہ از آل پاورفل, جانتے ہیں کہ اللہ کا حکم ہے مجھے کہ بنو اسرائیل کو لے کر جانا ہے, راستہ بھی وہی بنائے گا. پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے حکم کیا دیا کہ موسیٰ یہ جو اسٹک ہے یہ سمندر پہ مار دو. بھائی اگر لوجک دیکھی جائے تو سمندر میں آپ اسٹک مارو گے تو کیا ہوگا, پانی کی چھینٹیں اڑیں گی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ نہیں کہا یا اللہ میرے کو راستہ چاہیے, تو کہہ رہا ہے کہ اسٹک مار دو. یاد رکھیے کہ جب ہمیں لگ رہا ہو کہ دس اسٹریٹجی ول ناٹ ورک, مگر اللہ پہ بھروسہ کر کے آپ اس اسٹریٹجی کو لے کر آتے ہیں اور اس کو اپلائی کرتے ہیں لائف میں, تو ریزلٹ بھی ڈفرنٹ آتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسٹک ماری, اللہ تعالیٰ نے سمندر کے درمیان راستہ بنا دیا, پاتھ بنا دیا, اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بنو اسرائیل کو لے کے چل پڑتے ہیں. یہ ہے لیول آف فیتھ, لیول آف سرٹینٹی حضرت موسیٰ علیہ السلام. یہ توکل ہے میاں بالمیاں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا ایک واقعہ بتاتا ہوں. ہجرت ہے, مکے سے مدینے آ رہے ہیں, غار ثور میں ہیں, غار ثور میں ہیں, اور ساتھ میں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ, ٹو ہیومن بینگ ایٹ دا سیم پلیس. ہوا یہ کہ کفار مکہ ڈھونڈتے ہوئے آ رہے تھے نا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو کہ ڈھونڈ لیں ہم کسی طرح, تو یہ غار ثور کے باہر پہنچ چکے تھے کفار مکہ. اس وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ایک جملہ کہا کہ یا رسول اللہ لو احدہم رآ الی قدمہ لابصرنا, یا رسول اللہ مجھے تو لگتا ہے کہ اگر کسی نے تھوڑا سا بھی جھک کر دیکھا تو ہم کو دیکھ لیں گے یہ لوگ, پھر ہم پکڑے جائیں گے, پکڑے جائیں گے. ایسے کہتے ہیں سینسر انفارمیشن, جو میں آپ کو بتا رہا تھا. سینسر انفارمیشن آنکھوں سے دیکھ رہے تھے صدیق اکبر کہ اب تو ہم گئے, بالکل پہنچ چکے ہیں, دروازے پر کھڑے ہیں, یوں جھک کر دیکھیں گے تو ہمیں دیکھ لیں گے. مگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام بھی سیم پلیس پر ہیں, مگر لیول آف فیتھ کیسا ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں یا ابا بکر ما ظنک باثنین اللہ ثالثہما لا تحزن ان اللہ معنا. اب کنورزیشن ہو رہی ہے, اے ابو بکر تم بتاؤ ان دو لوگوں کے بارے میں جن کے ساتھ تیسرا اللہ ہو, اور سنو اللہ ہمارے ساتھ ہے, اللہ ہمارے ساتھ ہے. اور پھر یہی ہوا کہ کس طرح سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام خیر وعافیت غار ثور سے نکل کر مدینے چلے جاتے ہیں. اسے کہتے ہیں توکل میاں بالمیاں. تو یہ جو توکل ہے کہ جب سینسری انفارمیشن ہمارے اگینسٹ جائے
تب بھی ہم اللہ پر بھروسہ کر کے ایکشن لے لیتے ہیں، اللہ پہ بھروسہ کر کے ایکشن لیتے ہیں. اسے کہا جاتا ہے توکل علی اللہ حق توکلہ، کہ میاں بالمیاں اللہ تعالیٰ پر توکل کرنا. تو توکل کرنے والا اللہ کو پسند ہے. توکل جو کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے. توکل کرنے والے کو اللہ رزق دیتا ہے، اور اگر حق کا توکل ہی ہو جائے، میاں بالمیاں توکل ہو جائے، تو اس طرح سے روزی دیتا ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ پرندوں کو عطا کرتا ہے. اب یہاں پر ایک واقعہ میں آپ سے شیئر کروں. حضرت حاتم اسم یہ عربین تھے، فقیر تھے، پور تھے. ان کے دل میں شوق پیدا ہوا کہ میں حج پر جاؤں، حج پر جانے کا دل کیا. تو انہوں نے اپنی بیٹی سے کہا کہ بیٹی مجھے حج پر جانے کا من ہو رہا ہے، مگر میرے پاس کچھ ہے نہیں، نہ اپنا خرچہ ہے نہ فیملی کو دینے کے لیے کچھ ہے. تو بیٹی کی تربیت حضرت حاتم اسم نے دین کے حساب سے کی تھی. بچپن میں اسٹوریاں سنائی تھی کہ اللہ ہے، اللہ پاورفل ہے، اللہ پہ بھروسہ کرنا سیکھو. بیٹی نے کہا بابا جان اگر آپ کو جانا ہے تو آپ جائیں، مگر مجھے یہ بتا دیں کہ آپ فیملی کی فکر کیوں کرتے ہیں. کہا بیٹا فیملی کی ذمہ داری تو مجھ پر ہے، میری بیوی ہے، میرے بچے ہیں، تم بھی میری بیٹی ہو، ان کا خرچہ مجھ پر ہے. بیٹی نے سوال کیا ہل انت رزاق او انت آکل الرزق. بڑا پیارا سوال کیا. بیٹی نے کہا بابا جان ایک سوال کا جواب دو، آپ روزی دینے والے ہو یا کھانے والے ہو؟ آپ دیتے ہو یا کھاتے ہو؟ بیٹے نے کہا، باپ نے کہا بیٹی میں تو کھاتا ہوں، دینے والا تو اللہ ہے. تو بیٹی کہتی پھر آپ جاؤ. کہا نہیں، بیوی بچوں سے تو پوچھ لو، ایسا نہ بعد میں پرابلم ہو جائے. کہا نہیں آپ جاؤ، میں خود ہی سنبھال لوں گی. پیچھے 3 دن کا صرف راشن، جسٹ 3 days کا راشن تھا گھر میں. آپ چل پڑے، اپنا خرچہ بھی نہیں، کاروان کو جوائن کر لیا. اب کاروان میں پہنچ تو گئے، مگر اب دینے کے لیے وہاں بھی کچھ نہیں تھا، فیئر بھی نہیں تھا. شپ میں بیٹھے ہوئے سمندر میں، فیئر بھی نہیں تھا. اچانک جو شپ کا قائد تھا، لیڈر تھا، کپتان تھا، اس کو درد شروع ہوا، باڈی میں پین شروع ہوا. تو اس نے کہا یہاں تو کوئی طبیب بھی نہیں ہے، کوئی ڈاکٹر بھی نہیں ہے. تو اس نے اعلان کروایا ہے کوئی جو رقیہ کرتا ہو، دم درود کرتا ہو. تو کسی نے کہا یہ حاتم اسم ہے، بڑے نیک آدمی ہیں، یہ کرتے ہیں. حاتم اسم نے ان پر دم کر دیا قرآن کی آیتیں پڑھ کے. اللہ کا کرنا ایسا ہوا جو امیر تھا وہ صحیح ہو گیا، صحت مند ہو گیا، ٹھیک ہو گیا. تو وہ اتنا خوش ہوا اور اس نے کہا کہ اس شخص کا سارا خرچہ مجھ پر ہے، جانے کا خرچہ بھی میں دوں گا، آنے کا خرچہ بھی میں دوں گا، اور اس سے فیئر بھی نہیں لیا جائے گا. حضرت حاتم اسم مسکرائے اور اللہ سے کہا یا اللہ میں سمجھ گیا کہ تو نے میرے لیے کس طرح سے تدبیر کر دی کہ میرا تو سارا کا سارا خرچہ نکل چکا ہے، آنے جانے کا بھی اور کرایہ وغیرہ بھی، مگر اب مجھے نہیں پتا میرے گھر والوں کا کیا ہوگا. ان کے لیے تو میں 3 دن کا راشن چھوڑ کر آیا. ادھر گھر والے 3 دن تک تو خوش رہے، کھاتے پیتے رہے، مگر اب 4تھا دن آ گیا، راشن ختم ہو گیا. تو باپ تو تربیت سب بچوں کی سیم کرتا ہے، مگر بچے جو نا وہ الگ نکلتے ہیں. کوئی باپ کی تربیت قبول کرتا ہے، کوئی نہیں کرتا. تو وہ بچے جو تھے وہ شور مچانے لگے اپنی بہن پر کہ تیری وجہ سے ایسا ہوا ہے، ہمارا باپ چلا گیا اور کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. وہ کہنے لگی دیکھو کھانے والا گیا ہے، کھلانے والا نہیں گیا، اللہ پہ بھروسہ کرو. کہنے لگے ایسی باتیں ہیں تیری بلا وجہ کی، اب دیکھ گھر کے اندر کچھ بھی نہیں ہے. تھوڑی دیر میں دروازے پر نوک ہوئی، دروازہ کھلا تو ایک شخص کھڑا ہوا. اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت یہاں سے گزر رہے تھے اور ان کو ٹھنڈا پانی چاہیے، کیا تمہارے گھر میں ٹھنڈا پانی ہے، فریش واٹر ہے؟ وہ جلدی سے اندر گیا، بادشاہ سلامت کا نام سنا تھا تو اچھے سے برتن کے اندر ٹھنڈا پانی لے کر آیا. بادشاہ کے پاس پانی پہنچ گیا، بادشاہ نے ٹھنڈا پانی پیا تو اس کو مزہ آ گیا، میٹھا پانی تھا، فریش واٹر تھا، ٹھنڈا تھا. تو بادشاہ نے پوچھا کہ کس کے گھر سے لائے ہو؟ بتایا کہ یہ ایک غریب سی جھوپڑی ہے، یہاں سے لایا ہوں. بادشاہ چل کر آ گیا، آ کر کہا کس کا گھر ہے؟ کہا حاتم اسم کا گھر ہے جو کہ اس سٹی کا سب سے پور پرسن ہے. بادشاہ اتنا خوش ہوا پانی پی کر، کہنے لگا کہ میں بدلہ دینا چاہتا ہوں اس پانی کا جو میں نے پیا ہے. اور اس وقت جتنے بھی اس کے پاس گولڈ تھا، سلور تھی، ڈائمنڈ تھا، وہ اس نے ایک پھوکوں میں ڈالا، تھیلی میں ڈالا اور ان کے گھر پر رکھ دیا. اور جتنے منسٹر ساتھ تھے ان سب سے کہا کہ تمہارے پاس جو کچھ ہے وہ بھی تم اس کو دے دو. اب سارے منسٹر نے اپنا جو کچھ بھی گولڈ تھا، سلور تھا، ڈائمنڈ تھا، سب دے دیا. اب وہ بادشاہ سلامت سے چلے گئے. لڑکی رونے لگی، وہ رو رہی تھی، وہی لڑکی کی جس نے کہا تھا کہ اللہ پہ بھروسہ کرو. تو ماں اور دیگر بہن بھائی کہنے لگے تو عجیب ہے، جب ہم رو رہے تھے کہ کھانے کو کچھ نہیں ہے، جب ہم رو رہے تھے تو خوش ہو رہی تھی، اور اب ہم خوش ہیں کہ کھانے کو اتنا کچھ آ چکا ہے، تو رو رہی ہے. اس نے بڑا پیارا جملہ کہا کہ میں اس لیے رو رہی ہوں کہ جب اللہ کا ایک مخلوق ہے، بادشاہ اللہ کا بندہ ہے، جب وہ مہربان ہوا ہے تو گھر مال سے بھر گیا ہے، اور جب اللہ کسی بندے پر مہربان ہو جائے تو پھر وہ بھوکا کیسے رہ سکتا ہے؟ اللہ مہربان ہو جائے تو وہ بھوکا اور غریب کیسے رہ سکتا ہے؟ توکل یہ ہے کہ اللہ پر بھروسہ کیا جائے. آخری بات کروں، توکل کی ڈیفینیشن یہ نہیں ہے
کہ आदमी اسباب ना अपनाए। ये जो यूनिवर्स है ना, दुनिया, इसे कॉज एंड इफेक्ट कहते हैं। कॉज एंड इफेक्ट क्या है कि आपको कोई एक्शन लेना पड़ता है, एक्शन में रिएक्शन होता है, एक्शन लोगे तो रिजल्ट आता है। आपको फैन ऑन करना है तो आपको स्विच ऑन करना ही पड़ेगा, ये एक्शन है। एक्शन के बगैर यूनिवर्स में कुछ नहीं होता। क्यों? अल्लाह ने डिजाइन ही ऐसा किया है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कॉज एंड इफेक्ट रखे। अब देखिए ना, जो हदीस मैंने शुरू में जिक्र की कि आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अल्लाह पे तवक्कुल करो तो ऐसे रोजी मिलेगी जैसे परिंदे को मिलती है। वो सुबह निकलता है, शाम को वापस आता है तो पेट भरा हुआ होता है। अब जरा हदीस का एक नुक्ता समझें। आका अलैहिस्सलाम ने तवक्कुल की मीनिंग बताई है। तवक्कुल ये नहीं है कि हम एक्शन ना लें, तवक्कुल परिंदों से सीखो। परिंदे हर रोज सुबह घर से निकलते हैं, दैट इज द एक्शन। अगर वो बोले नहीं जनाब हम तो यहीं बैठे रहेंगे, अल्लाह पे भरोसा है, तो हदीस में ये कहा ही नहीं जा रहा कि असबाब ना अपनाओ, बल्कि हदीस में तो बताया जा रहा है कि आपको एक्शन लेना होगा, घर छोड़ना होगा, कभी जॉब के लिए, कभी बिजनेस के लिए, कभी मजदूरी के लिए। घर छोड़ के निकलोगे, हाथ हिलाओगे, अल्लाह सुब्हानहू व तआला जब तुम वापस आओगे तुम्हें इतनी रोजी देगा कि तुम्हारा भी पेट भरेगा, तुम्हारी फैमिली मेंबर्स का भी पेट भर जाएगा। एक्शन इज मस्ट, ये ऑप्शनल नहीं है, तवक्कुल के अगेंस्ट नहीं है। कुछ लोग समझते हैं तवक्कुल का मतलब ये है कि कुछ नहीं करो, नहीं, एक्शन मस्ट है। हजरत सैयदा मरियम रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का कुरान में जिक्र है कि जब आप, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की वालिदा है, जब डिलीवरी का वक्त करीब आ रहा था, कुरान बता रहा हूं, तो आप एक ऐसी जगह पे चली गई जहां कोई भी नहीं था आपकी हेल्प के लिए, कोई ह्यूमन बीइंग नहीं था। एक दरख्त के नीचे जाकर बैठी थी अल्लाह के हुक्म से, और वो जो दरख्त था वो खजूर का था, और खजूर सारे ड्राई थी, सारी ड्राई खजूरें थी। अब अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हजरत मरियम की मदद की है, मगर मदद करने का अंदाज क्या है? अल्लाह ताला फरमाता है वहुज़्ज़ी इलैकी बिजिज़इन नख़लति तुसाक़ित अलैकी रुतबन जनिया। ए मरियम, कोई ह्यूमन बीइंग तुम्हारे करीब नहीं है हेल्प करने के लिए, मगर अल्लाह है। हेल्प कैसे हुई? कहा मरियम तुम्हें फ्रेश डेट्स मिलेंगी, खजूरें मिलेंगी, मगर तुम्हें करना यह होगा कि इस खजूर के दरख्त को अपने हाथ से हिलाओ, शेक करो। अब उनकी हालत यह है कि डिलीवरी का टाइम है। आप समझ सकते हैं कि जब औरत की डिलीवरी का टाइम, वो कितना पेन है, मगर अल्लाह सुब्हानहू व तआला बता रहे हैं कि ये दुनिया में एक्शन और रिएक्शन है। मरियम तुम्हें खजूरें में दूंगा, मगर तुमको अपना पार्ट अदा करना पड़ेगा। दूंगा मैं ही, मगर तुमको एक्शन लेना पड़ेगा। और हजरत मरियम अलैहिस्सलाम ने खजूर लेने के लिए हाथ बढ़ाया और उस दरख्त को यूं हिलाया, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आपको फ्रेश डेट्स और खजूरें अता फरमा दी हैं। तो तवक्कुल अल्लाह पे भरोसे का नाम है। असबाब अपनाने हैं, एक्शन लेना है, मगर फर्क काफिर और मुस्लिम में यह है, काफिर जब एक्शन लेता है ना, स्ट्रेटजी अपनाता है, तो वो कहता है कि मुझे अपनी स्ट्रेटजी पर भरोसा है, ये मेरे एक्शन हैं जिसकी वजह से रिजल्ट आएगा। मुसलमान ये कहता है मैं भी स्ट्रेटजी अपनाऊंगा, मैं भी एक्शन लूंगा, मगर भरोसा स्ट्रेटजी और एक्शन पे नहीं है, बल्कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला की जात पर है। मेरा काम सिर्फ एक्शन लेना है, नतीजा और रिजल्ट अल्लाह सुब्हानहू